اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ فإن احصرتم فما استیسر من الہدی، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے۔ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک کہ نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُن أَہْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد الحرام کے پاس۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا۔ وَلَا جِدَالَ، اور نہ جھگڑا کرنا۔ فِی الْحَجِّ، حج کے زمانہ میں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر ہے فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کے نزدیک مشعر الحرام کے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور مغفرت چاہو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ، پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ، اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ خلاصہ تفسیر۔ 11واں حکم متعلق حج و عمرہ۔
اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے واسطے پورا ادا کیا کرو کہ اعمال و آداب بھی سب بجا لاؤ اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے اور حج و عمرہ کی جو وضع اختیار کر رکھی تھی موقوف کرے۔ اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، جس کا طریقہ شرح میں سر منڈوانا ہے اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے۔ یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جائے، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے، اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہاں اگر وہ خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بیچ کر ذبح کرایا جائے۔ جب جانور ذبح ہو جائے اس وقت احرام کھولنا جائز ہوگا، البتہ اگر کوئی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوؤں کی وغیرہ کی تکلیف ہو اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈوانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سر منڈا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے، یعنی خواہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی نصف صاع گیو خیرات کے طور پر دے دینے سے یا ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، خواہ تو پہلے ہی سے کوئی خوف و مزاحمت پیش نہیں آیا یا ہو کر جاتا رہا، تو اس صورت میں حج و عمرہ کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ خاص جو شخص عمرہ سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلاً غریب ہے، تو اس کے ذمہ بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں ایام حج میں، اور آخر ان ایام کی 9ویں تاریخ ذی الحجہ ہے، اور 7 دن کے روزے ہیں جب کہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے، یعنی حج کر چکو خواہ لوٹنا ہو یا وہیں رہنا ہو، یہ پورے 10 دن کے روزے ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ابھی جو حج و عمرہ کے ملانے کا حکم ہوا ہے، یہ ملانا ہر ایک کو درست نہیں، بلکہ خاص اس شخص کے لیے درست ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قریب گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی حدود حرم مکہ میں ان کا وطن نہ ہو۔ ان سب احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ واقع ہو جائے، بلکہ اور خوب جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سزائے سخت دیتے ہیں۔ زمانہ افعال حج کا چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، ایک شوال، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا 10 تاریخیں ذی الحجہ کی۔ جو شخص ان ایام میں اپنے ذمہ حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے، تو پھر اس شخص کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع و تکرار زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک ہی کاموں میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، سو اس کا ثمرہ تم کو عنایت ہوگا۔ اور جب حج کو جانے لگو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ سب سے بڑی بات اور خوبی خرچ میں گداگری سے بچا رہنا ہے۔ اور اے ذی عقل لوگو، ان احکام کی تعمیل میں مجھ سے ڈرتے رہو اور کسی حکم کے خلاف مت کرو، اور اگر حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت سمجھو تو تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہاری قسمت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے لکھی ہے۔ پھر جب تم عرفات میں ٹھہر کر وہاں سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور یاد کرنے کے طریقہ میں اپنی راہ کو دخل مت دو، بلکہ اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں قبل اس بتلانے کے تم محض وہی ناواقف تھے۔ پھر اس میں اور بات یاد رکھو کہ جیسا قریش نے دستور نکال رکھا تھا کہ تمام حجاج تو عرفات ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے اور یہ مزدلفہ ہی میں رہ جاتے تھے، عرفات نہ جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ تم سب کو خواہ قریش ہوں یا غیر قریش ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ وہاں سے واپس آتے ہیں، اور احکام حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔
جاہلیت میں بعضوں کی تو یہ عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و مفاضل بیان کیا کرتے۔ حق تعالیٰ بجائے اس بیہودہ شغل کے اپنے ذکر کی تعلیم کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالیٰ کا شکر و عظمت کے ساتھ کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور بعضوں کی عادت تھی کہ حج میں ذکر تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرتے تھے، لیکن چونکہ آخرت کے قائل نہ تھے لہٰذا تمام تر ذکر ان کا صرف دنیا کے لیے دعا مانگنا ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ صرف دنیا طلبی کی مذمت بیان فرما کر بجائے اس کے خیر دارین طلب کرنے کی ترغیب دینے کے لیے فرماتے ہیں۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے میں جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، بس سو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل کر رہے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجہ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں کہ جو دعا میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ سو یہ لوگ اوپر کے لوگوں کی طرح بے بیرا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کے اس عمل یعنی طلب خیر دارین کے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں، کیونکہ قیامت میں حساب ہوگا اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے۔ جب حساب جلدی ہونے والا ہے تو وہاں کی بہتری کو مت بھولو اور مینا میں خاص طریقہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کئی روز تک وہ خاص طریقہ کنکریوں کا خاص 3 پتھروں پر مارنا ہے، اور کئی روز 10ویں 11ویں 12ویں تاریخیں ذی الحجہ کی ہیں یا 13ویں بھی کہ ان میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر جو شخص کنکریاں مار کر 10ویں تاریخ کے بعد 2 دن میں واپس مکہ آنے میں تعجیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص ان 2 دن میں واپسی مکہ میں تاخیر کرے یعنی 12ویں کو نہ آئے بلکہ 13ویں کو آئے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ سب باتیں اس شخص کے واسطے ہیں جو خدا سے ڈرے، اور نہ ڈرنے والے کو گناہ ثواب ہی سے غرض نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔